ينصرنا عاشور کا آدھا دن ڈل چکا تھا، گویا دنیا اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اصحاب حسین اپنے عہد و پیمان پر عمل کرتے ہوئے شہید ہوتے جا رہے تھے۔
ان کے خون آلود بہ کر میدان کربلا میں ایفائے عہد کے عکاس ہیں. گویا دشت میں بکھرے ہوئے پھول، ان کے تن دنیا میں اور روح جنت میں. امام نے ظاہر پر نگاہ ڈالی اور باطن کو دیکھ کر فرمایا، یہود پر خدا کا غضب اس وقت نازل ہوا جب انہوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا مانا، اور خدا نصارہ پر اس وقت غضبناک ہوا جب انہوں نے پروردگار کو 3 خداؤں میں سے ایک جانا، اور اس قوم پر اس وقت جبکہ انہوں نے میرے قتل پر رضامندی کا اظہار کیا. خدا کی قسم، میں اس کام کو انجام نہیں دوں گا جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، بلکہ میں اس حالت میں خدا کے سامنے پیش ہوں گا کہ میری داڑھی خون سے خضاب ہو. آل محمد کے خیام سے گریے کی آوازیں بلند ہونے لگی. سورج نے ڈھلنا شروع کیا. ابو ثمامہ الساعدی نے وقت نماز کی یاد دہانی کرائی، اور حجاج بن مسروق کی ملکوتی آواز دشت بیاباں کی زینت بن گئی. امام نے کچھ دیر کے لیے تأمل اور غور و فکر کیا، اور پھر فرمایا، اس قوم سے کہو کہ ہمیں کچھ مہلت دے تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں. آدھا کے لشکر میں سے حسین ابن نمیر نے آواز لگائی کہ یہ نماز مقبول نہیں ہے معاذ اللہ. یہ بات سن کر حبیب ابن مظاہر جلال میں آگے بڑھے. انہوں نے چلا کر جواب دیا کہ نواز رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی تو کیا تم شراب خوروں کی نماز قبول ہوگی؟ حبیب ابن مظاہر کوفی تھے اور صحابی رسول ہونے کا شرف بھی رکھتے تھے. انہوں نے جنگ جمل، صفین و نہروان میں جناب علی کے ساتھ حصہ لیا. ان کا شمار جناب امیر کے خاص صحابیوں میں بھی ہوتا تھا. اس کے علاوہ وہ شرط الخمیس کے بھی اہم رکن تھے. حسین ابن نمیر حملہ آور ہوا اور بوڑھے شیر کو جلا لایا
اور تلوار سے جوابی حملہ کیا۔ حبیب بہادری سے لڑ رہے تھے اور دشمن کو خاک چاٹنے پر مجبور کر رہے تھے، یہاں تک کہ دشمنوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور بنی تمیم کے ایک شخی نے ان کے سر پہ تلوار کی ضرب لگائی اور دوسرے نے پشت پر نیزہ مارا۔ وقت شہادت ان کی عمر مبارک 75 برس تھی۔ امام کی نظر میں حبیب کا ایک خاص مقام تھا، اسی لیے انہوں نے ان کو میسرہ کا سالار منتخب کیا۔ خدے بن سدے نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کیا گیا اور ان کے سر کو بھی تمام اصحاب کے سر کی طرح میدان میں پھرایا گیا۔ صبح عاشورہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور اصحاب حسین کو سلام کرتا ہے۔ سلام شہداء تف پر، سلام عدل و انصاف اور عزت و کرامت چاہنے والوں اور نیکیوں کا حکم دینے والوں پر۔ اصحاب حسین علیہ السلام۔ کوفے کی جامع مسجد میں سید القرا پریر بن ادے کی خوبصورت اور دل نشیں آواز حق کی بشارت دینے والی روح انگیز آواز تھی، جو کوفیوں کو کلام الہی صحیح طور پر سمجھنے اور حسد کے فتنے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پریر بن خزیر حمدانی پریر بن خزیر حمدانی قاری قرآن اور قبیلہ حمدان کے پرہیزگار شخص تھے، جو کوفے کی جامع مسجد میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کوفی ان کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کے تقویٰ کی تعریف کرتے تھے اور سب انہیں سید القرا کے نام سے جانتے تھے۔ عاشور کے دن جب حق و باطل ایک دوسرے کے مخالف تھے، پریر بن خزیر نے اپنے امام سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہی۔ لشکر عمر ساز سے یزید ابن موقل باہر آیا اور کہا، اے پریر ابن خزیر، دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟
بریر نے کہا خدا کی قسم خدا نے میرے ساتھ اچھا اور تیرے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ یزید بن موقل نے جواب دیا تم جھوٹ بولتے ہو، اس سے پہلے تو تم جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو تم کہتے تھے تمہیں یاد ہے کچھ ہی دنوں میں تمہیں جھوٹ بولنا آ گیا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے؟ بریر بن خزیر نے کہا آؤ ہم لعنت کریں کہ جھوٹے پر خدا کا عذاب نازل ہو، اور جو باطل ہے وہ ہلاک ہو جائے اور ظالم بھی۔ وہ باہر آئے اور لعنت کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر جنگ شروع کی۔ شروع میں یزید نے بریر پر وار کیا جو سخت نہیں تھا۔ بریر نے جوابی وار کیا جو اس کے خود کو توڑتا اور کاٹتا ہوا اس کے مغز تک پہنچ گیا۔ لشکر عمر سعد کے کچھ سپاہی یزید کی مدد کو آئے۔ ایک نے نیزہ بریر کی پشت پر مارا اور پھر ظالموں نے تلوار کے وار کر کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت ایک شکی شخص کہہ رہا تھا یہ بریر ابن خزیر ہے جو مسجد میں ہمارے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بریر شہید ہو گئے اور ان کی ملکوتی آواز جاویدہ ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ وہ خون سے لت پت اپنے جنازے سے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف دیکھ کر کہا اے ازدی شخص، تو نے میرے حق میں وہ نیکی کی ہے جو آج تک کسی نے بھی نہیں کی۔ حجاج بن مسروق حجاج بن مسروق کوفے کے رہنے والے تھے، امیر المومنین کے صحابی اور حضرت مسلم کے ساتھی تھے۔ جب امام حسین نے مکے سے سفر اختیار کیا، حجاج نے مکے کا رخ کیا تاکہ امام سے ملاقات ہو۔ جب وہ امام کے پاس پہنچے تو ان کے ہمراہ ہو لیے وہ امام کے قافلے کے مؤذن تھے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ اپنی ملکوتی آواز میں اذان دیتے تھے۔ یہ حجاج کی اذان کی ہی آواز تھی کہ اہل آسمان بھی حسین کی اقتدا میں
نماز پڑھنے کو بےتاب ہو گئے۔ روز عاشورہ جب اصحاب حسین شہادت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے، ایسے میں حجاج امام حسین کی خدمت میں آئے اور جنگ کرنے کی اجازت طلب کی، تو امام نے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور وہ خوب شجاعت سے دشمن پر حملہ آور ہو گئے۔ وہ جب بہت شدید زخمی ہو گئے تو امام کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی جان آپ پر قربان کر دی، اور آج کے دن میں آپ کے نانا اور بابا سے ملاقات کروں گا۔ آپ کے بابا علی جو کہ رسول خدا کے وصیے پر حق ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے بعد اپنے نانا رسول خدا سے ملاقات کروں۔ اس کے بعد حجاج میدان میں آئے اور بہت سے شقیوں کو تہ تیغ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ حافظ ابن شبیب شاکری اور شوذب۔ سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل نے کوفیوں کی بیعت کا خط عابس بن ابی شبیب شاکری اور شوذب کے حوالے کیا تاکہ وہ اسے مکے میں امام حسین کے پاس پہنچا دیں۔ حافظ نے اپنے ساتھی شوذب کے ہمراہ کوفیوں کی بیعت کا خط مکے میں امام حسین کو پہنچا دیا اور وہاں سے وہ امام کے اصحاب کے ساتھ کربلا آئے۔ حافظ ابن ابی شبیب شاکری
اہل کوفہ میں دلیری، شجاعت و بہادری اور خطابت میں مشہور تھے۔ ان کا قبیلہ فتیان العرب کے نام سے مشہور تھا۔ ان کی شجاعت زبان زد خاص و عام تھی۔ شوذب ادھیڑ عمر کے تھے اور انہوں نے علی سے بہت فیض حاصل کیا تھا۔ کوفے کے مومنین ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور ان سے احادیث سنتے تھے۔ حافظ بھی ان عقیدت مندوں اور ساتھیوں میں شامل تھے۔ حنظلہ کی شہادت کے بعد آپ امام کی خدمت میں آئے اور جنگ کی اجازت چاہی۔ شوذب نے عمر سعد کے لشکر پر حملہ کیا اور بہت سو کو تہہ تیغ کیا۔ اور پھر خود بھی شہید ہو گئے۔ پھر عابس ابن شبیب نے امام سے کہا کہ میں خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ اور آپ کے بابا کے روشن دین پر ہوں اور ہمیشہ حق کے ساتھ رہوں گا۔ پھر تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور بہادری سے لڑے۔ کسی نے چلا کر کہا کہ یہ شیروں کا شیر یعنی شبیب کا بہادر بیٹا ہے اور کوئی بھی اس کے قریب نہ جائے۔ وہ مسلسل مقابلے کے لیے للکار رہے تھے اور رجس پڑھتے جا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ نے کہا کہ اس پر پتھر برساؤ اور لشکر نے ایسا ہی کیا۔ اب اس نے اپنا خود اتار کے پھینک دیا اور زرہ بھی اتار دی تاکہ بزدل ان کے قریب آئے۔ حافظ بہت ہی بہادری سے لڑے یہاں تک کہ لشکر نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور بزدلی سے شہید کر دیا۔ عبداللہ ابن عروہ غفاری اور عبد الرحمن ابن عروہ غفاری۔ اصحاب حسین ایک ایک کر کے لڑتے رہے اور اپنے وعدوں کو وفا کرتے گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ پھر امام فرماتے تھے یا ایھا الکرام، اے عظیم لوگوں اٹھو اس موت کی طرف جس سے گریز ممکن نہیں ہے۔ یہ تیر موت کا پیغام لاتے ہیں۔ خدا کی قسم تم میں اور بہشت رضوان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، مگر یہی موت جو کہ تم کو بہشت تک لے جائے گی اور ان کو دوزخ تک۔ اور مسلم بن اوسجہ، ابو ثمامہ الساعدی، سعید ابن عبداللہ حنفی، زہیر، نافع، حافظ، شوذب
اور جون ایک ایک کر کے شہید ہو گئے اور امام کے گرد گھیرا مزید تنگ ہو گیا۔ غفار قبیلے کے دو نوجوان عبداللہ اور عبد الرحمن اشکبار آنکھوں کے ساتھ امام کے پاس آئے۔ امام نے فرمایا، اے میرے بھتیجوں، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ پر فدا ہوں، ہم اپنے لیے نہیں رو رہے، دشمن نے گھیرا مزید تنگ کر دیا ہے، یہاں تک کہ ہمیں دھکیل کر آپ تک پہنچا دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے پہلے اور آپ کے سامنے مارے جائیں اور اہل بیت کا دفاع کریں۔ امام نے فرمایا، مرحبا، خدا تمہیں اس کا اجر دے، تم جو کچھ بھی میرے لیے کر سکتے ہو کرو۔ پھر آپ نے ان کے حق میں دعا کی اور وہ میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ مسلسل بڑی ہی بہادری اور شجاعت سے لڑ رہے تھے۔ جب ایک گھیرے میں آ جاتا تھا تو دوسرا اس کی مدد کو پہنچ جاتا تھا۔ انہوں نے بہت سے اشقیاء کو قتل کیا اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، جبکہ وہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لیتے تھے۔ ان کے بابا اور دادا امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے۔ وہ کوفے کی اہم شخصیات میں سے تھے اور حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھی تھے۔ مسلم بن اوسجا کی شہادت کے بعد عمر ابن قرظہ انصاری نے امام حسین سے اذن جہاد طلب کیا۔ امام حسین نے جنگ کرنے کی اجازت دی۔ عمر ابن قرظہ امام کے عاشقوں کی مانند لڑے اور امام عالی مقام کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ وہ یوں رجس پڑھتے ہیں کہ میرا دل اور مال و دولت حسین پہ قربان۔ یہ عمر ابن سعد کے لیے ایک تانا تھا۔ عمر نے بہت سے اشقیاء کو قتل کیا، لیکن جب امام کو دشمنوں کے گھیرے میں دیکھا تو خود امام کی حفاظت کے لیے وہاں آ پہنچے۔ جو تیر بھی امام کی طرف آتا وہ اسے اپنے ہاتھوں اور سینے پر لیتے رہے، اور جو تلوار بھی امام کی طرف اٹھتی تھی وہ بھی اپنے جسم پر لیتے رہے۔ جب تک زندہ رہے امام کو ایک زخم بھی لگنے نہ دیا، اور پھر زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے۔ امام فوراً ان کے پاس پہنچے۔ عمر نے امام کی طرف دیکھا اور کہا، یا ابا عبداللہ، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ امام نے فرمایا، تم مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ میرے نانا کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں بھی آ رہا ہوں۔ اور پھر عمر نے
جام شہادت نوش کیا اور امام کے سفیر بن کے جنت میں گئے۔ وہ امیر المومنین کے صحابی قرظہ انصاری کے بیٹے تھے۔ عمر جنگ کے شعلے بھڑکنے سے پہلے کربلا پہنچ گئے تھے۔ امام انہیں اپنے ایلچی کی حیثیت سے عمر سعد کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ وہ امام کے پیغام لے کر جاتے تھے اور جواب لے کر آتے تھے۔ یہ سلسلہ شمر کے کربلا آنے تک جاری رہا۔ شمر کے آتے ہی مذاکرات کا یہ سلسلہ ختم ہوا۔ یزید ابن سوید بصری، عبداللہ ابن یزید اور عبید اللہ ابن یزید۔ امام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے جواب میں، جو کہ ان کی خیر خواہی کے لیے یمن جانے کا مشورہ دیتے، فرمایا اگر مجھے پوری دنیا میں پناہ نہ ملی تب بھی میں یزید کی بیعت نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر امام نے مدینے سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ امام 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک مکے میں مقیم رہے۔ تقریباً 4 مہینے تک کوفے کے علاوہ کسی دوسرے شہر سے بلاوا نہیں آیا۔ مکے نے بھی تغافل کا مظاہرہ کیا اور انصار کی سرزمین مدینے نے بھی امام کا ساتھ نہ دیا، اور دمشق تو ہمیشہ سے ہی معاویہ کی گرفت میں رہا۔ باقی بچا بصرہ، تو بصرے میں 5 میں سے سوائے 2 قبیلوں کے کسی نے بھی امام کا مثبت جواب نہیں دیا۔ انہوں نے امام کے روانہ ہونے کی خبر سننے کے بعد ایک مومنہ خاتون ماریہ بنت منقصع عبدی کے گھر میں اجتماع کیا، جس میں امام کی نصرت کے لیے بحث اور گفتگو کی گئی۔ یزید ابن ثبیت بصری نے، جو سب سے پہلے خواب سے بیدار ہو گیا تھا، انہیں امام کے قافلے میں شامل ہونے کے فیصلے سے آگاہ کیا اور انہیں بھی اس کی ترغیب دلانے کی تمام تر کوششیں کی، لیکن معاویہ کے کارندوں اور جاسوسوں کے خوف کے باعث کسی نے مثبت جواب نہ دیا۔ ہر کوئی بہانہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو دعوت دی، لیکن صرف 2 عبداللہ اور عبید اللہ نے مثبت جواب دیا اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ وہ اور ان کے دونوں بیٹے رات کے وقت اور عام راستوں سے ہٹ کے مکہ پہنچے اور امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ابن سوید نے امام کو دیکھا
تو قرآن کی یہ آیت پڑھ کے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ کہہ دیجئے کہ خدا کی رحمت اور فضل سے مومنین شاد ہوں گے۔ وہ امام کے پاس بیٹھے اور انہیں بصرے کے حالات سے آگاہ کیا۔ امام نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ عاشور کو پہلا حملہ چھپ کر بزدلی کے ساتھ کیا گیا، جو عمر سعد کے حکم سے انجام پایا۔ ابن سوید کے بیٹوں یعنی عبداللہ اور عبید اللہ نے اس حملے کو روکا اور اولاد رسول کا دفاع کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ابن سوید نے بھی اپنے بیٹوں کا طاق سہنے کے بعد کچھ دیر جنگ کی اور پھر ظہر کے وقت دو بدو لڑائی میں بہت سے دشمنوں کو تحت دیکھ کیا اور پھر خود بھی شہید ہو گئے۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بصرہ والے انہیں محبان علی میں شمار کرتے تھے۔ سعید ابن عبداللہ حنفی۔ شب عاشور امام نے اپنے اصحاب سے اپنی بیعت اٹھا لی اور کہا، اب کے بعد میرا تم پر کوئی حق نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں اونٹوں پر سوار ہو کر یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ اشقیاء میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو دوسروں سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر یہ مجھے پالیں گے تو تمہاری طرف نہیں دیکھیں گے۔ امام کی یہ بات سن کر اصحاب تڑپ اٹھے اور شکوہ زبان پر لے آئے۔ سب سے پہلے عباس ابن علی نے بات کی، اس کے بعد مسلم بن اوسجہ نے بات کی، اس کے بعد سعید بن عبداللہ یوں گویا ہوئے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تاکہ وہ جان لیں اور دیکھ لیں کہ ہم نے آپ کے حق میں آپ کا دفاع کیا، کیونکہ آپ ہی فرزند رسول ہیں۔ خدا کی قسم، اگر میں جان لوں کہ مارا جاؤں گا پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر مجھے دوبارہ زندہ جلایا جائے گا اور میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر اس کام کو 70 دفعہ دہرایا جائے، تب بھی ہر دفعہ میں
آپ ہی کا دفاع کروں گا اور آپ پر اپنی جان نثار کر دوں گا۔ میں کیوں آپ سے منہ پھیر لوں جبکہ میں آپ کی راہ میں ایک بار قتل ہوں گا اور دائمی زندگی پاؤں گا۔ سعید ابن عبداللہ حنفی کوفے کی نامور، شجاع اور متقی شخصیات میں سے ایک تھے۔ سعید بن عبداللہ نے کوفے کی سرکردہ شخصیات کا خط امام تک پہنچایا۔ وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ دے رہے تھے اور ان کے سفیر کی حیثیت سے امام کے پاس واپس گئے تھے اور امام کے پاس ہی رہے۔ جب ظہر کے وقت امام حسین اور ان کے اصحاب نے نماز خوف باجماعت ادا کرنا شروع کی تو سعید بن عبداللہ امام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور امام کی ڈھال بن گئے تاکہ امام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لشکر شیطان مسلسل تیر برسا رہا تھا۔ وہ ان تیروں کو اپنے جسم سے روک رہے تھے۔ تیر آتے جا رہے تھے اور سعید بن عبداللہ کے جسم میں پیوست ہوتے جا رہے تھے۔ ایک کے بعد ایک تیر آ رہا تھا۔ اللہ اکبر! عبداللہ کا نعرہ تکبیر دشمن کے قلب میں تیر کی طرح لگتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے۔ آخری لمحوں میں لوگوں نے یہ سنا کہ ان کی زبان پر یہ کلمہ تھا، اے اللہ تو اس قوم پر لعنت بھیج جیسے کہ تو نے قوم عاد و سمود پر بھیجی تھی، اور میرا سلام پہنچا دے رسول خدا کی خدمت میں، اور انہیں میرے زخموں کی شدت سے مطلع فرما۔ میرا مقصد صرف رسول خدا کی ذریت کی مدد کر کے فقط تجھ سے اجر و ثواب حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ جب ان کے زخموں کو دیکھا گیا تو ان کے جسم میں 13 تیر پیوست تھے۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی عبداللہ ابن عمیر کلبی نے عمر سعد کی مانند ادھر سے تیر چلا کے جنگ کا آغاز کیا۔ لشکر عمر سعد سے 2 آدمی باہر آئے اور جنگ کے لیے للکارا۔ وہ دونوں رجس پڑھتے جاتے تھے اور میدان کے گرد چکر لگاتے جاتے تھے۔ حبیب ابن مظاہر اور بریر اور خزیر اپنی جگہ سے اٹھے، مگر امام نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فوراً ہی عبداللہ ابن عمیر اور امام سے جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔
ان کا رنگ گندمی اور قد اونچا تھا، بازو مضبوط اور شانے چوڑے تھے۔ وہ کوفے میں رہتے تھے۔ وہ دلیری اور شجاعت میں بہت مشہور تھے۔ ایک دن انہوں نے نخیلہ کے مقام پر ایک بڑے لشکر کو جمع ہو کر حسین ابن علی سے جنگ کے لیے جاتے ہوئے دیکھا۔ عبداللہ ابن عمیر نے اپنے آپ سے کہا کہ خدا کی قسم میں عاشق ہوں اس بات کا کہ میں مشرکوں کے خلاف جہاد کروں۔ اور اسی وقت ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ مشرکین کے خلاف لڑنے کا اس سے افضل وقت اور کوئی نہیں، اور وہ نصرت امام حسین پہ کمر بستہ ہو گئے۔ جب انہوں نے اس بات کو اپنی زوجہ ام وہاب کے سامنے بتایا، انہوں نے کہا اللہ تمہاری اس کام میں مدد کرے اور مجھ کو بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ دونوں رات کی تاریکی میں گھر سے نکلے اور امام کی طرف روانہ ہو گئے۔ لشکر آدھا حیرانی سے ان کے قد و کاٹ کو دیکھ رہا تھا۔ امام نے فرمایا یہ ان دونوں کو قتل کر دے گا۔ اشقیہ نے پوچھا کہ تم کون ہو، تمہاری نسل اور نسب کیا ہے؟ ہم تمہیں نہیں جانتے، زہیر ابن قین یا حبیب ابن مظاہر کو بھیجو۔ عبداللہ نے کہا جو بھی تمہارے مقابلے پر آئے گا وہ تم سے بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس پر حملہ کیا اور جنگ شروع کر دی۔ وہ مردانہ وار لڑے۔ ابن سعد کے غلام یسار کو واصل جہنم کیا۔ اسی دوران ایک شقی سالم نے ان پر چھپ کر وار کیا۔ عبداللہ نے اپنے ہاتھ سے وار روکا جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ انہوں نے اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر جنگ جاری رکھی اور سالم کو بھی واصل جہنم کیا۔ ان کی زوجہ ام وہاب نے جب ان کو زخمی حالت میں دیکھا تو وہ خیمے سے باہر آ گئی اور انہوں نے بھی اشقیہ سے جنگ شروع کر دی، اور وہ یہ کہتی جاتی تھی کہ میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ امام نے ان کو عورتوں میں واپس آنے کا حکم دیا۔ عبداللہ نے جنگ جاری رکھی اور بے شمار اشقیہ کو قتل کیا۔ آخر کار بنی تمیم کے 2 اشقیہ نے چھپ کر وار کیا اور جماعی نے ان کو شہید کیا۔ بعد میں اور ام وہاب کو شمر کے حکم سے ان کے شوہر کی لاش کے پاس شہید کر دیا گیا۔ جب تیر چلا کر عمر سعد نے جنگ کی ابتدا کی تو امام کی مٹھی بھر صحابی دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور بپھرے ہوئے شیروں کی طرح دشمنوں پر دائیں اور بائیں سے حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ نیزوں اور تلواروں کے زخموں پر صبر کر رہے تھے اور رجس پڑھتے جا رہے تھے۔ ابن سعد کے سپاہیوں نے کہا کہ اگر ہم تھوڑا سا اور رک جاتے تو یہ سب مل کے ہمیں قتل کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ
عمر سعد نے عربوں کے دستور کے برخلاف یہ حکم دیا کہ وہ امام کے ساتھیوں پر تیر چلائے۔ انہوں نے مسلسل تیر اندازی شروع کر دی، جس سے امام کے اکثر صحابہ شہید ہو گئے اور گھوڑے مارے گئے۔ اصحاب امام گھوڑوں کے بغیر پیدل جنگ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یزید ابن محاصر ابو شاسا۔ یزید ابن محاصر الکندی المعروف ابو الشاسا کوفے کے بہادر اور مشہور شہ سوار تھے۔ وہ لشکر حر کے ساتھ کربلا آئے تھے۔ جب انہوں نے کوفیوں کی خیانت اور غداری دیکھی تو امام کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ ابتدا میں انہوں نے گھوڑے پر بیٹھ کے جنگ کی، اور جب گھوڑا مارا گیا تو وہ زمین پر دو زانو بیٹھ گئے اور 100 تیر چلائے، جن میں سے 5 کے سوا سب نشانے پر لگے۔ بہت سے اشقیاء کو ہلاک کیا۔ امام نے بھی اس کے حق میں یہ دعا کی کہ اے پروردگار، اس کے تیروں کو نشانے پر لگا اور جنت کو اس کی جزا قرار دے۔ جب ان کے تمام تیر ختم ہو گئے تو انہوں نے تلوار نکال کر حملہ کر دیا اور ساتھ ہی رجس پڑھنا شروع کر دیا۔ میں یزید ابن محاصر جنگل کے شیر سے زیادہ دلیر ہوں۔ میں نے عمر سعد کو چھوڑ دیا اور میں حسین کا ساتھی ہوں۔ وہ بہادری سے لڑے اور بہت سے اشقیاء کو جہنم رسید کیا، یہاں تک کہ اشقیاء کے محاصرے میں آ گئے اور شہید ہو گئے۔ ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور لشکر میں گھمایا پھرایا گیا، اور ایک دلیر اور شجاع آدمی کے قتل پر فخر کیا جائے۔ وہب بن جناح۔ وہب ایک عیسائی تھے۔ وہ حق کے متلاشی تھے۔ وہ ایک مقام پر اپنی والدہ اور نوبہاتہ دلہن کے ہمراہ امام سے ملے اور روشنی کی طرف اپنا پہلا قدم رکھا اور امام کے ہمراہ ہو لیے۔
عاشور کے دن قریر ابن خزیر کی شہادت کے بعد وہب اپنی جگہ سے اٹھے تو ان کی والدہ نے کہا، اے میرے بیٹے، دختر پیغمبر کے بیٹے کی مدد کر، میں تجھ سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گی جب تک تو حسین کی مدد کرتے ہوئے مارا نہ جائے گا۔ وہ اپنے میدان میں آتے ہی نعرہ حق بلند کیا اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے 19 سواروں اور 12 پیادوں کو تہ کیا، یہاں تک کہ اشقیاء نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور مل کر نیزوں اور تلواروں کے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ اشقیاء نے ان کا سر کاٹ کر ان کی ماں کی طرف پھینک دیا جو میدان جنگ کے پاس موجود تھی۔ وہب نے اپنے بیٹے کے سر کو عمر سعد کی طرف واپس پھینک دیا اور کہا، ہم خدا کی راہ میں دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ پھر انہوں نے خود دشمن پہ حملہ کر کے 2 افراد کو قتل کر دیا۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح لڑتی تھی کہ امام حسین نے فرمایا، خدا تمہیں اہل بیت کا ساتھ دینے پر جزائے خیر دے۔ امام نے ان کو خیموں میں واپس آنے کا حکم دیا۔ وہب حکم امام پر واپس خیموں میں آ گئی۔ وہب کا سر بھی چاند کی مانند نیزے پر بلند ہو گیا۔ حضرت حر علیہ السلام حسین کا قافلہ منزل شرار سے بھی گزر گیا۔ دن کے پہلے حصے میں جب گرمی کی شدت کم تھی، قافلے نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ظہر کے وقت امام نے اپنے ایک صحابی کی تکبیر کی آواز سنی۔ امام نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں اللہ اکبر کہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ابھی نخلستان دیکھا ہے، لیکن وہ نخلستان نہیں تھا، اور ابن یزید ریاحی تھے جو ہزاروں سوار کے ساتھ امام علی مقام کا راستہ روکنے آئے تھے۔ تھوڑے ہی دیر میں وہ لشکر جرار ان کے مقابلہ پہنچا۔
امام نے جب لشکر میں تشنگی کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ انہیں اور ان کے گھوڑوں کو سیراب کرو، یہ امام حسین ہیں، تشنہ لبوں کے سردار، جو پیاسے دشمن کو سیراب کرتے ہیں۔ غداری دیکھی تو امام کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ ابتدا میں انہوں نے گھوڑے پر بیٹھ کے جنگ کی، اور جب گھوڑا مارا گیا تو وہ زمین پر دو زانو بیٹھ گئے اور 100 تیر چلائے، جن میں سے 5 کے سوا سب نشانے پر لگے۔ بہت سے اشقیاء کو ہلاک کیا۔ امام نے بھی اس کے حق میں یہ دعا کی کہ اے پروردگار، اس کے تیروں کو نشانے پر لگا اور جنت کو اس کی جزا قرار دے۔ جب ان کے تمام تیر ختم ہو گئے تو انہوں نے تلوار نکال کر حملہ کر دیا اور ساتھ ہی رجس پڑھنا شروع کر دیا۔ میں یزید ابن معاذ سے جنگل کے شیر سے زیادہ دلیر ہوں۔ میں نے عمر سعد کو چھوڑ دیا اور میں حسین کا ساتھی ہوں۔ وہ بہادری سے لڑے اور بہت سے اشقیاء کو جہنم رسید کیا، یہاں تک کہ اشقیاء کے محاصرے میں آ گئے اور شہید ہو گئے۔ ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور لشکر میں گھمایا پھرایا گیا، اور ایک دلیر اور شجاع آدمی کے قتل پر فخر کیا جائے۔ وہب بن جنا وہب ایک عیسائی تھے، وہ حق کے متلاشی تھے۔ وہ ایک مقام پر اپنی والدہ اور نوبہاتہ دلہن کے ہمراہ امام سے ملے اور روشنی کی طرف اپنا پہلا قدم رکھا اور امام کے ہمراہ ہو لیے۔ عاشور کے دن قریر ابن خزیر کی شہادت کے بعد وہب اپنی جگہ سے اٹھے تو ان کی والدہ نے کہا، اے میرے بیٹے، دختر پیغمبر کے بیٹے کی مدد کر۔ میں تجھ سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گی جب تک تو حسین کی مدد کرتے ہوئے مارا نہ جائے گا۔ وہ اپنے میدان میں آتے ہی نعرہ حق بلند کیا اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔
सवारों और 12 प्यादों को तहत किया, यहाँ तक कि अश्किया ने उनको घेरे में ले लिया और मिलकर नेज़ों और तलवारों के वार करके आपको शहीद कर दिया। अश्किया ने उनका सर काट कर उनकी माँ की तरफ फेंक दिया जो मैदान जंग के पास मौजूद थी। उम्मे वहब ने अपने बेटे के सर को उम्र 7 की तरफ वापस फेंक दिया और कहा, हम खुदा की राह में दी हुई चीज वापस नहीं लेते। फिर उन्होंने खुद दुश्मन पे हमला करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। वो जख्मी शेरनी की तरह लड़ती थी कि इमाम हुसैन ने फरमाया, खुदा तुम्हें अहले बैत का साथ देने पर जज़ाए खैर दे। इमाम ने उनको खैमों में वापस आने का हुक्म दिया। उम्मे वहब हुक्म इमाम पर वापस खैमों में आ गई। वहब का सर भी चांद की मानिंद नेज़े पर बुलंद हो गया। हज़रत हुर अलैहिस्सलाम हुसैन का काफिला मंजिल शरार से भी गुजर गया। दिन के पहले हिस्से में जब गर्मी की शिद्दत कम थी, काफिले ने अपना सफर जारी रखा। ज़ोहर के वक्त इमाम ने अपने एक सहाबी की तकबीर की आवाज सुनी। इमाम ने उससे पूछा कि तुमने क्यों अल्लाहु अकबर कहा है? उसने कहा कि मैंने अभी नखलिस्तान देखा है, लेकिन वो नखलिस्तान नहीं था। हुर इब्न यजीद रियाही थे जो हजारों सवार के साथ इमाम अली मुकाम का रास्ता रोकने आए थे। थोड़े ही देर में वो लश्कर जर्रार उनके मुकाबला पहुंचा। इमाम ने जब लश्कर में तशनगी के आसार देखे तो फरमाया कि उन्हें और उनके घोड़ों को सैराब करो। ये इमाम हुसैन है, तशना लबों के सरदार, जो प्यासे दुश्मन को सैराब करते हैं। हुर ने कहा, मैं उन लोगों में से नहीं जिन्होंने आपको खतूत लिखे थे। मैं कूफियों में से नहीं हूँ कि आपको दावत दी हो। हमें हुक्म दिया गया है कि आपसे अलग ना हो और आपको अमीर कूफा के सामने पेश करें। इमाम ने फरमाया
کہ موت تیرے ایمان سے زیادہ تجھ سے قریب ہے۔ ہر انسان کے لیے لیلۃ القدر ہے جس میں وہ انتخاباتیوں کو نماز پڑھنے دے۔ جب کوئی دشمنوں کے نرغے میں آ جاتا تھا تو دوسرا اس کی مدد کرتا تھا۔ ایک دفعہ دشمن نے ان کو چاروں طرف سے گھیر کر ان پر حملہ کر دیا۔ جب حر اپنی زخمی حالت میں امام کے سامنے لائے گئے، امام نے اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے کو صاف کیا اور فرمایا، تم حر ہو جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا۔ تم دنیا میں بھی حر ہو اور آخرت میں بھی حر۔ جب اصحاب ایک ایک کر کے زمین پر گرتے تھے تو کینہ پرور لشکر ان پر ایک ساتھ حملہ کرتا تھا اور اشکیا گدھوں کی مانند شہداء پر ٹوٹ پڑتے تھے تاکہ ان کے سر نیزوں پر بلند کر کے لشکر میں پھرائے اور فخر یا شجاعت کا اظہار کرے اور ابن زیاد کے پاس جا کر انعام حاصل کرے۔ دنیا شیطان کا جال ہے اور اس سے بچنا محال ہے۔ سوید بن عمرو سوید بن عمرو ابن ابی مطع بہادر، شجاع اور عالم شخصیت تھے۔ وہ امام سے سب سے آخر میں جدا ہونے والے افراد میں سے تھے۔ انہوں نے امام حسین سے جنگ کرنے کی اجازت طلب کی اور نعرہ تکبیر لگا کر میدان میں دشمن پر ٹوٹ پڑے اور بہت بہادری سے لڑے۔ بالآخر زخموں سے چور ہو کے شہداء کی لاشوں پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ان کو ہوش آیا تو گدھ ان کے سر پہ کھڑے تھے۔ انہوں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے،
کہ حسین مارے گئے۔ سورج شرمندگی سے گرد کی چادر میں چھپا ہوا تھا۔ امام کا بدن مطہر گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال کر دیا گیا۔ خیام حسینی کو آگ لگا دی گئی تھی اور عورتیں اور بچے میدان کربلا میں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ سوید ہڑبڑا کر اٹھے، اشکیا ان کی تلوار لے جا چکے تھے۔ ایک چھوٹا سا خنجر ان کے پاس تھا، اس کو ہاتھ میں لیا اور جنگ کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے بہت سے اشکیا کو قتل کیا، یہاں تک کہ اشکیا میں سے عروہ اور زید نے آپ کو گھیر کر شہید کر دیا۔ وہ میدان کربلا میں سب سے آخری شہید تھے۔